السلام علیکم پیارے ساتھیوں، ایک خوفناک جنگل کی ہے یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی۔ خونی حویلی میں وہ کون سی مخلوق تھی؟ اس لیے لازمی ہے کہ آپ یہ کہانی سنیے بھی اور شیئر بھی کیجیے برائے مہربانی۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ اس کے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ آج موسم بہت ہی خوشگوار تھا، آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میری نظر میں آج شکار کے لیے موسم بہت اچھا تھا، لہٰذا میں نے ارسلان کو فون کر کے اپنے گھر بلا لیا اور اسے شکار پر چلنے کو کہا تو وہ تیار ہو گیا۔ میں نے اپنی ریوالور اٹھائی اور ہم دونوں جنگل کی طرف چل پڑے، لیکن قسمت کہ شام کے 5 بج رہے تھے اور اب تک کوئی شکار نہیں ملا تھا۔ یار اسجد، اب ہمیں چلنا چاہیے، میں تو بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا بھی پھیلنے والا ہے، ارسلان نے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے رک کر ایک نظر سورج کو دیکھا جو بس ڈوبنے ہی والا تھا۔ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہی ہے، ابھی ہمیں جنگل سے باہر نکلنا ہے اور اس وقت تک اندھیرا پھیل ہی جائے گا، میں نے پریشانی سے کہا۔ ابھی ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے کسی کے گھرانے کی آواز آئی۔ جب ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمارا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوفناک بلی کھڑی گھرا رہی تھی۔ وہ عام بلی بہت ہی بڑی تھی، اس کا رنگ کالا سیاہ تھا اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھی۔ آج ہم نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی بلی دیکھی تھی۔ وہ گھراتی ہوئی ہماری طرف بڑھی، میں نے ریوالور سنبھالی اور اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ میں خوش ہو رہا تھا کہ میرا نشانہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری خوشی ایک دم ہی پریشانی میں بدل گئی، کیونکہ گولی اس کے سر میں سے ہوتی ہوئی درخت میں جا لگی تھی، لیکن اس بلی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گولی اس کے سر سے ایسے گزر گئی جیسے وہ بلی نہ ہو بلکہ ہوا ہو۔ میں اور ارسلان خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرا نشانہ غلط ہو گیا اور گولی بلی کو لگنے کی بجائے درخت میں جا لگی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی مجھ پر حملہ کرتی، میں نے ایک اور فائر کر دیا، لیکن گولی پھر سے اس کے جسم سے گزر گئی، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھاگو بھاگو یہاں سے، ارسلان نے چیخ کر کہا اور ایک طرف کو بھاگا۔ میں ابھی بھاگنے ہی والا تھا کہ اس بلی نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا گرا۔ گرنے سے مجھے کافی زخم آئے تھے، لیکن میں نے ان زخموں کی پرواہ نہیں کی اور دوڑتا رہا۔ چھوٹے چھوٹے راستوں کو پھلانگتا ہوا میں بھاگ رہا تھا۔ میں کس طرف جا رہا تھا اس بات کا مجھے علم نہیں تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اندھیرے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرے پاؤں میں کانٹے دار جھاڑیوں کے کانٹے چبھ رہے تھے، کہیں کہیں درختوں سے ٹھوکر کھا کر گرنے سے میرا جسم کافی زخمی ہو گیا، لیکن میں نے ان زخموں کی پرواہ نہیں کی، صرف ایک بے نام سی منزل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا تو صرف اس بات کا کہ وہ بلی میرے پیچھے تھی۔ میرا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا، میں بھاگتے بھاگتے کافی تھک گیا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے کی طرف دیکھا، لیکن اس بلی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور گہری گہری سانسیں لینا شروع کر دی۔ اندھیرا اب پوری طرح پھیل گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اچانک مجھے درختوں کے درمیان کچھ دور روشنی نظر آئی تو مجھے کچھ حوصلہ ملا۔ میں نے اپنے زخموں سے بھرے جسم کو حرکت دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس روشنی کی طرف میں چل رہا تھا۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا روشنی تیز ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، لیکن پھر بھی میرا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا۔ مجھے چلنے میں بھی کافی مشکل پیش آ رہی تھی اور اب تو میرا سر بھی چکرانے لگا۔ درختوں کا سلسلہ اب کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ روشنی کسی حویلی سے آ رہی تھی۔ مجھے اب وہ حویلی صاف نظر آنے لگی۔ چاند کی روشنی میں وہ جگہ بہت ہی پراسرار اور وحشت ناک تھی۔ حویلی تو ایسے لگ رہی تھی جیسے بہت ہی خوفناک بھوت کھڑا ہو۔ میرا دماغ ڈوبتا ہوا جا رہا تھا۔ میں کافی مشکل سے گیٹ تک پہنچا، دستک دی، دیوار کا سہارا لے کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کسی کے چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی، پھر اچانک ہی گیٹ ایک عجیب سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کون ہے؟ ایک بڑھیا نے سر باہر نکال کر کہا۔ اس بڑھیا کی شکل دیکھ کر میں تو ایک دم کانپ سا گیا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کالی رنگت اور سفید بالوں میں کسی چڑیل یا جن زادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس بڑھیا نے پوچھا۔ میں مسافر ہوں اور اس جنگل میں بس بھٹک گیا ہوں۔ ایک رات کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے کہا اور وہیں گر گیا۔ کون ہے اماں؟ اندر سے کسی لڑکی کی شیریں اور مٹھاس سے بھری ہوئی آواز مجھے سنائی دی۔ بیٹا کوئی مسافر ہے اور کافی زخمی بھی ہے، آؤ میری مدد کرو، اسے اندر لے جاتے ہیں، اس بڑھیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے خبر نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بستر پر لیٹا تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ میرے جسم پر موجود زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے پھر اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ ارے ابھی تم لیٹے رہو، تمہارے جسم پر کافی زخم آئے ہیں، میں نے مرہم لگا دیا ہے اور پٹیاں بھی کر دی ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی نیلی نیلی گہری آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے اور تمہارے جسم پر یہ چوٹ کے نشان؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام عزت ہے، تمہارا نام بہت پیارا ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی تو میں بھی مسکرا دیا اور پھر میں نے اسے اپنے ساتھ بیتنے والی داستان سنائی۔ میری داستان سن کر وہ کافی ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ اچھا، تو تمہارا دوست بھی تمہارے ساتھ آیا تھا؟ ہاں، وہ میرے ساتھ آیا تھا لیکن وہ بھی کہیں جنگل میں بھاگ گیا، کہیں اس کو اس خوفناک بلی نے تو۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ عزت، تم فکر نہ کرو، ہم ابھی مہیش کو جنگل بھیجتے ہیں تاکہ وہ تمہارے دوست کو ڈھونڈ لائے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، تمہارا نام کیا ہے اور یہ مہیش کون ہے اور اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا۔ میرا نام غزل ہے اور تمہارا نام جس طرح پیارا ہے اسی طرح یقیناً تمہیں میرا نام بھی بہت خوبصورت لگا ہوگا، میں نے غزل کی بات کاٹ کر کہا۔ اور مہیش؟ وہ میرا شوہر ہے۔ اس گھر میں میرے اور مہیش کے علاوہ اس کی امی رہتی ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ غزل کنواری ہے لیکن وہ تو شادی شدہ تھی۔ اچھا، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں اور مہیش اور امی کو بھی بتا دوں گی کہ تم کو ہوش آ گیا ہے، غزل نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد غزل کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے اس ٹرے سے جب کپڑا ہٹایا تو خوشبو کی جھونکے میری سانسوں کو معطر کرنے لگے۔ وہ بھنا ہوا گوشت تھا۔ اس گوشت کو دیکھ کر میری بھوک اور بڑھ گئی۔ کھانا رکھا تو غزل نے کہا، اب کھاؤ۔ میں کھانے پر ٹوٹ پڑا اور کھاتا ہی چلا گیا۔ وہ گوشت بہت الگ ذائقے کا تھا اور بہت ہی مزیدار تھا۔ میں کھانے کے دوران غزل کو بھی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانے کے برتن اس کی طرف بڑھا دیا۔ اچھا، میں ابھی آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ کاش غزل، اگر تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں تم کو اپنے دل کی ملکہ بنا لیتا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ غزل کے جانے کے بعد وہ بڑھیا اور اس کا بیٹا بھی مجھ سے ملنے آیا۔ پھر ان دونوں نے کہا، اچھا عزت، تم آرام کرو۔ ان کے چہروں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جس کو میں کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ غزل بھی جا چکی تھی۔ میں لیٹ گیا۔ یوں ہی لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی اور میں سوتا چلا گیا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ سخت پیاس کی وجہ سے کھل گئی۔ کمرے میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے کمرے کی ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ میں کافی مشکل سے اٹھ بیٹھا۔ میرے بستر کے سرہانے کی طرف ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا ہوا تھا جہاں پانی کا جگ موجود تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، لیکن پھر بھی میری پیاس نہ بجھی۔ میں نے 2-3 گلاس پانی کے پینے اور اپنی پیاس بجھانے کے باوجود یہ محسوس کیا کہ میری پیاس بجھ نہیں رہی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کیا۔ اپنے اندر ایک تبدیلی سی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بدن سے درد کی ہلکی ہلکی سی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اپنے بازو پر بندھی پٹی پر چلی گئی اور میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا جس پر تھوڑا سا خون بھی لگا ہوا تھا۔ میں حیران اس لیے تھا کہ پہلے تو میرے بازو پر کوئی بھی پٹی نہیں تھی۔ ہاں، البتہ ٹانگوں، پاؤں اور ہاتھوں پر پٹیاں پہلے سے موجود تھیں لیکن بازو پر نہیں تھیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں میل دور تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا اور وہ رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی غزل میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، ارے تمہارے چہرے پر یہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس نے ناشتے کی ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ غزل، یہ دیکھو، یہ پٹی کل تو یہاں نہیں تھی اور نہ ہی میرے بازو پر کوئی زخم تھا۔ میں نے پریشانی سے کہا، ارے عزت، تم تو ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو، تمہارے بازو پر زخم تھا اور وہ اس طرح پتہ چلا کہ تمہارے بازو پر ایک بہت ہی زہریلا کانٹا چبھا ہوا تھا۔ میں جب کل کمرے میں آئی
تو تم سو رہے تھے، میں نے تمہارے بازو پر چبھا ہوا کانٹا دیکھ لیا، پھر میں نے وہ کانٹا نکال کر پٹی کر دی۔ غزل نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دیا۔ اچھا، اب جلدی سے ناشتہ کر لو، اور کمرے سے وہ باہر چلی گئی۔ میں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے بازو سے پٹی کھول کر دیکھی تو میرے بازو پر 2 ننھے ننھے سوراخ تھے اور میرے بازو پر خون بھی جمع ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ بازو پر پٹی باندھی اور بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اتنے میں غزل اور مہیش کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے واہ اسجد، تم تو اتنی جلدی اٹھ کھڑے ہوئے، یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ مہیش نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بس یار ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا، اس لیے سوچا کہ تھوڑی دیر اور ٹہل لوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر آؤ، تمہیں اپنی حویلی دکھا دوں۔ مہیش نے کہا تو میں خوشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ غزل بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ وہ دونوں مجھے حویلی کے مختلف کمرے دکھا رہے تھے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حویلی کے سب کمروں کی سجاوٹ بہت ہی عمدہ انداز سے کی گئی تھی۔ اچانک ہی گزرتے ہوئے میری نظر ایک ایسے کمرے کی طرف چلی گئی جس کا دروازہ بند تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس مجھے ایک سایہ دکھائی دیا جو ایک دم ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور ان دونوں کے ساتھ چلتا رہا۔ انہوں نے مجھے حویلی کے اور تو سارے کمرے دکھا دیے، لیکن وہ کمرہ نہیں دکھایا جو بند تھا اور جس کے پاس میں نے سایہ دیکھا تھا۔ بہرحال وہ دن میرا بہت ہی اچھا گزرا۔ رات کو میں سو رہا تھا، اچانک ہی میری آنکھ بازو میں سخت درد کی وجہ سے کھل گئی۔ میں نے جب اپنے بازو کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک سایہ میرے بازو پر جھکا ہوا تھا اور وہ میرا خون پی رہا تھا۔ اچانک ہی میرے منہ سے فلک شگاف چیخ نکل گئی، یعنی میں نے حلق پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیا۔ اس سائے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اف خدایا! اس کی سرخ انگارہ آنکھیں بالکل اس خوفناک بلی کی طرح تھیں اور اس کا رنگ بھی بالکل اس خوفناک بلی کی طرح تھا، کالا سیاہ۔ اس سائے نے اپنی خونی نظروں سے مجھے گھورا اور آگ جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرا جسم بری طرح کپ کپانے لگا۔ میں نے اپنے بازو کی طرف دیکھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بستر پر تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے بازو کی طرف دیکھا جس پر اب پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میں حیران ہوا، پھر سوچا غزل نے ہی دوبارہ پٹی کر دی ہوگی، اور اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اس حویلی میں ایک خوفناک سایہ ہے اور وہ سایہ اس خوفناک خطرناک بلی کا ہے۔ مجھے اس حویلی سے اب خوف آنے لگا کیونکہ اس حویلی میں موجود سایہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ اب میں جلد سے جلد اس حویلی سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ سایہ کسی بھی وقت میری جان لے سکتا تھا۔ میں غزل کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں غزل کو کہہ دوں گا کہ اب اس حویلی میں نہیں رک سکتا کیونکہ اس خوفناک بلی کا سایہ میرا پیچھا کرتے ہوئے اس کی حویلی میں آ گیا ہے۔ میں کافی دیر غزل کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئی۔ میں گھڑی کی طرف دیکھنے لگا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ آخرکار تنگ آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر بھی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکا۔ مجھے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا اشارہ لگ رہی تھی۔ میں نے مختلف کمروں میں جا کر دیکھا لیکن مجھے غزل، مہیش اور وہ بڑھیا کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ مجھے ہلکی ہلکی ہنسی کی آواز سنائی دینے لگی، اور وہ آواز ایک انسان کی نہیں تھی بلکہ لگ رہا تھا کئی انسان مل کر ہنس رہے ہیں۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آوازیں اس بند کمرے سے آ رہی تھی جس کے پاس میں نے اس سائے کو بھی دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس کمرے کی طرف اٹھنے لگے۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے اندر سے مہیش کی آواز سنائی دی، کہہ رہا تھا اب ہمیں عزت کا کام تمام کر دینا چاہیے، پہلے بھی اس کا دوست ارسلان یہاں سے بھاگ گیا، کہیں یہ نہ ہو کہ عزت بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ پھر مجھے غزل کی آواز سنائی دی، مہیش تم فکر نہ کرو، آخر ارسلان ہم سے بچ کر کہاں جائے گا، اسے تو ہماری بلی ہی ختم کر دے گی۔ غزل کی یہ بات سن کر مہیش نے خوفناک انداز میں قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ اس کی ہنسی میں اب غزل اور بڑھیا کے قہقہے شامل ہو گئے۔ میرا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ میں نے ایک زوردار دھکا دروازے کو دیا تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھلتا چلا گیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا کیونکہ اندر کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ غزل، مہیش اور بڑھیا کی شکلیں بہت ہی خوفناک حد تک بگڑی ہوئی تھی اور ان کے منہ سے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ منہ سے خون ہی خون ٹپک رہا تھا۔ ہاتھوں کے ناخن
کافی حد تک بڑے ہوئے تھے۔ ان کے آگے ایک لاش پڑی تھی جس کو وہ نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے۔ مجھے اپنے سامنے ایک دم دیکھ کر وہ گھبرائے، لیکن پھر ان کے خوفناک قہقہے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ آؤ عزت آؤ، مہیش نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم انسان نہیں، درندے ہو، درندے! میں غصے سے چیخا۔ ہاں عزت، تم نے ٹھیک کہا، ہم انسان نہیں، لیکن ہمارا تعلق جس مخلوق سے ہے، جس قوم سے ہے، وہ قوم جنات ہے، لیکن ہم اس طرح کے جنات نہیں ہیں۔ ہم چھپے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے۔ ہم یہاں پر ویرانے میں رہتے ہیں، لوگ صدیوں سے یہاں پر آتے ہیں، لیکن جو اگر ہمیں جان لے تو وہ واپس نہیں جاتا، بلکہ ہماری خوراک بن جاتا ہے۔ تمہارا دوست ارسلان بھی ہماری ہی قید میں تھا، لیکن وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی وہ زندہ گھر نہیں جا سکے گا، اس کو تو ہماری بلی اپنی خوراک بنائے گی۔ اب تک کتنے ہی لوگ یہاں آئے اور ہماری خوراک بن گئے۔ جب کوئی انسان یہاں نہ آئے تو مہیش روزانہ قبرستان جاتا ہے، قبرستان سے ایک تازی لاش نکال کر لے آتا ہے، اور پھر ہم اسے کئی روز تک کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن زندہ انسانوں کا کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ تم جنات ہو اور خونی جنات ہو۔ جنات تو اچھے بھی ہوتے ہیں، ہاں ہم واقعی جنات ہیں، لیکن ہم ان نیک جنات کی طرح نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نکال دیا اور ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان یہاں آتا ہے تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑتے۔ ہم انسانوں کو کھانے والے، ہم مردوں کو کھانے والے جنات ہیں۔ ہا ہا ہا! مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ مہیش دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت یقینی لگ رہی تھی۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بھی اس سائی کی طرح خوفناک تھیں۔ مجھے پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اچانک ہی اس کی شکل بدلنے لگی۔ اب میرے سامنے مہیش کی جگہ وہ سایہ کھڑا تھا جس کو میں نے اپنا خون پیتے ہوئے دیکھا۔ وہ سایہ یعنی مہیش میری طرف بڑھا اور اپنے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے۔ رک جاؤ مہیش! اچانک ایک جانی پہچانی سی آواز کمرے میں گونجی۔ مہیش نے گھبرا کر میری گردن سے اپنا سر اٹھایا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری جان میں جان آئی، کیونکہ سامنے ہی میرا دوست ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے سرے پر آگ جل رہی تھی۔ ارسلان! میں نے کہا اور بھاگ کر اس کے پاس آ گیا۔ ارسلان، مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، میرا خون پی رہے ہیں، یہ مجھے مار دیں گے۔ عزت، بے فکر رہو، اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ مجھے ان کی موت آج یقینی نظر آ رہی ہے۔ ان کی موت کا راز جان گیا ہوں میں۔ انہیں صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خود آگ ہیں۔ ارسلان نے مہیش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے لکڑی کا ایک زبردست وار اس پر کیا تو اس کے جسم پر آگ لگ گئی اور اس کی خوفناک اور کربناک چیخیں گونج اٹھی۔ بڑھیا نے ایک چیخ ماری اور ارسلان پر حملہ آور ہوئی۔ ارسلان اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، لہٰذا وہ دور جا گرا اور لکڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ارسلان کی طرف میں بڑھنے ہی لگا تھا کہ غزل میرے سامنے آ گئی۔ اس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی حسین نیلی آنکھوں والی دوشیزہ ہے۔ غزل نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور میں کمرے سے باہر جا گرا۔ غزل اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلائے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنی موت اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ غزل بھی اپنی تمام تر خوفناکی کے ساتھ میرے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے حویلی سے باہر نکل آیا۔ میں نے رک کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا، اور پھر جس طرف میرا منہ تھا میں بھاگ کھڑا ہوا۔ غزل ابھی تک میرا پیچھا کر رہی تھی۔ آخرکار میں غزل کی نظروں سے بچتا ہوا ایک درخت کے پیچھے جا چھپا۔ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ غزل کے گرانے کی آوازیں مجھے واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس کی گراہٹ میں ایک دہشت نمایاں تھی۔ اس کی خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی گراہٹ آہستہ آہستہ درخت کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے درخت کے پیچھے دیکھا تو غزل دوسری طرف جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ جنگل اور اس جنگل کے علاقے میں کہیں گم ہو گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی میں درخت کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے گراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو میرے سامنے غزل کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی دہشت اور چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے تکے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا اور لمبے لمبے دانت
میری گردن میں گاڑ دیے۔ میرے منہ سے نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر اچانک غزل نے ایک بھیانک چیخ ماری اور وہ مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اس کے جسم کو آگ لگ چکی تھی اور وہ اس آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی بھیانک کربناک آواز وہاں گونج رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو میرے سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری خراشوں کے نشان تھے جن سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں اس کا یہ حال دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ ارسلان کے ہاتھ میں آگ کی لکڑی اب بھی موجود تھی۔ ارسلان کی نظریں غزل پر جمی ہوئی تھی جس کی چیخیں اور آوازیں اب مدھم پڑ چکی تھی۔ اور پھر غزل کا جلا ہوا کوئلہ جسم ایک طرف گر پڑا اور ہوا میں اس کا جسم تحلیل ہو گیا جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ حضرت، میں نے ان درندوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ اب دوبارہ کبھی بھی اور یہ اب کبھی بھی زندہ نہیں ہوں گے۔ ابھی وہ یہی بات کہہ رہا تھا کہ بڑھیا نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا گرا۔ اس بڑھیا نے اپنے لمبے ناخنوں سے میرا چہرہ نوچنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اسے دور پھینکا۔ اسے بھی آگ لگا دی ارسلان نے۔ میں نے دیکھا کہ ارسلان اس کو کیسے آگ لگا رہا تھا۔ جل رہے تھے، ان کے وجود جل رہے تھے۔ مہیش بھی مر چکا تھا، غزل بھی اور بڑھیا بھی۔ اور پھر ہم نے کبھی اس جنگل میں نہ جانے کا فیصلہ کیا، کبھی بھی نہیں۔ شکار کے شوق میں ہم پھنس گئے تھے خبیث جنات کے چنگل میں۔ حویلی کے وہ خونی جنات ہمیں مار ہی دیتے اگر میرے دوست میں ہمت نہ ہوتی، اور مجھے تو وہ کب کا ختم کر چکے ہوتے۔